روح کا سفر۔ میری چیخ میرے گلے میں اٹک گئی تھی۔ ہاسپٹل کا کمرہ سفید روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن مجھے سب کچھ دھندلا لگ رہا تھا۔ پسینے کے قطرے میرے ماتھے سے بہہ رہے تھے، سانس ٹوٹ رہی تھی، ڈاکٹر کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، آکسیجن بڑھاؤ، دل کی دھڑکن گر رہی ہے۔ میں نے آخری دفعہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھا، وہ کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ پھر اچانک میرا جسم بے جان ہونے لگا۔ پہلے میرے پاؤں سن ہوئے جیسے جان نکل رہی ہو، پھر پنڈلیوں اور رانوں تک ایسا لگا جیسے کوئی اندر سے زندگی کھینچ رہا ہو۔ ہر رگ چیخ رہی تھی، میرا سینہ جل رہا تھا، سانس رک گئی۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ ایسے لگا جیسے سر کے اوپر سے کوئی باریک دھاگا کھینچ لیا ہو اور میں اپنے جسم سے نکل گئی۔ میں نے نیچے دیکھا، میرا جسم بستر پر پڑا تھا، میری ماں چیخ رہی تھی، ڈاکٹر میرے سینے پر دباؤ ڈال رہے تھے، میرے شوہر کے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے زور سے کہا، میں یہاں ہوں، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ پھر ہاسپٹل کی چھت غائب ہو گئی۔ میں روشنی کے ایک رستے سے کھنچتی چلی گئی۔ یہ رستہ اتنا خاموش تھا کہ دل کی دھڑکن تک کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ دور کہیں قرآن کی تلاوت گونج رہی تھی۔ خاص طور پر یہ آیت میرے دل میں اتر گئی۔ آیت کا ترجمہ، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میری روح کانپ اٹھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں، روح کے بھی آنسو تھے۔ پھر اچانک میں ایسی جگہ پہنچی جہاں صرف نور تھا۔ یہ نور آنکھوں کو نہیں جلا رہا تھا، بلکہ دل کو بھر رہا تھا۔ اچانک میرے دل میں ایک احساس اترا، ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ جملہ سن کر میرا پورا وجود کانپ گیا۔ یہ الفاظ زبان سے نہیں، دل میں گونجے تھے۔ ایسے لگا جیسے میرا رب بہت قریب ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بچی کا تصور آیا، جو ابھی پیدا ہوئی تھی۔ اس کا ننھا سا جسم، بندھی ہوئی مٹھیاں، آنکھوں میں آنسو۔ میرا دل ٹوٹنے لگا۔ میرے اندر سے ایک خاموش فریاد نکلی، ایسی جس میں خوف بھی تھا، محبت بھی، اور بے بسی بھی۔ میرے دل نے پکارا، یا رب، ابھی وہ دنیا میں اکیلی ہے۔ ابھی تو میں نے اسے گود میں بھی نہیں لیا، اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھی، اسے لوری بھی نہیں سنائی۔ اس کی پہلی ہنسی، پہلا لفظ، سب خواب بن گئے ہیں۔ مجھے واپس بھیج دے، مجھے ایک دفعہ اسے تھام لینے دے۔ یہ الفاظ زبان پر نہیں آئے تھے، یہ میری روح چیخ رہی تھی، خاموشی میں، نور کے بیچ۔ میری فریاد ابھی جاری تھی۔ نور جیسے لمحہ بھر کے لیے ٹھہر گیا، فضا میں ایک سکون سا پھیل گیا۔ ایسا لگا جیسے میری فریاد سن لی گئی ہو۔ پھر اچانک روشنی غائب ہو گئی اور میں اندھیرے میں نیچے گرنے لگی۔ پھر ایک جھٹکا لگا اور میں دوبارہ اپنے جسم میں آ گئی۔ یہ لمحہ ناقابل برداشت حد تک دردناک تھا۔ ایسا لگا جیسے جسم کے ہر حصے کو دوبارہ جوڑا جا رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، پھیپھڑوں میں ہوا بھری گئی اور میں نے زور سے چیخ ماری۔ ڈاکٹر کی آواز آئی، دل کی دھڑکن واپس آ گئی۔ میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر نرس نے میری ننھی سی بچی کو گود میں رکھا۔ اس نے روتے ہوئے آنکھیں کھولی، میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آج بھی جب میں رات کو اپنی بچی کو سوتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ موت کا ذائقہ، روح کا سفر اور اللہ کا وہ قرب، یہ سب میری زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا تھا۔ اب مجھے پتہ ہے کہ زندگی کتنی نازک اور کتنی قیمتی ہے۔